انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کے فقط آنی ہے، مگر ایسی کے فقط الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایویجن چینل کے ناظرین، ایک بار پھر بہت ہی پیارا سلسلہ سیرت انبیاء لے کر کے حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے والے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم نے نوح علیہ السلام کے حوالے سے ان کی زندگی سے متعلق بہت ساری باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ دی اور ان کی قوم نے ان کی باتوں کو نہ مانا اور ان پر جو عذاب نازل ہوا اس کا تذکرہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، کس انداز سے یہ عذاب نازل ہوا اور اس کے بعد کے کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ عز و جل اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ سرکار والا تبار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے نا۔ آج ہم کتنے پریشان ہیں، دیگر مصیبتوں میں ملوث ہیں، اے کاش ہم درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس درود کی برکت سے ہم پر رحمتوں کا نزول ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی اور ہماری پریشانیاں مصیبتیں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ اس پوری مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور ایذاؤں پر صبر کیا۔ جب قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کہ جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان لا چکے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ عز و جل نے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ کی قوم میں سے جن لوگوں سے ایمان کی توقع تھی وہ تو ایمان لا چکے، اور ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس طویل مدت کے دوران کفر کی طرف سے آپ کو جس تکذیب، استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا، اس پر آپ غم نہ کریں۔ اللہ پاک نوح علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اے نوح علیہ السلام، قوم نے جو آپ کو تکلیفیں دی ہیں، آپ کو اذیتیں پہنچائی ہیں، آپ اس کا غم نہ کریں۔ ان کفار کے کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے، یعنی 950 سال کی طرف اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک تشریف فرما رہے۔ کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا، اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ہی ممکن ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آئیے قرآن پاک میں اس کا ذکر کہاں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہماری حفاظت میں اور ہماری سکھانے سے کشتی بناؤ اور ظالموں سے عذاب دور کرنے کی ہم سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ اب انہیں غرق کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ سب کے سب بالغ ہو گئے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا، اے نوح علیہ السلام آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے، ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب تو بڑھئی بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کی کس قدر وہ گستاخی اور بے ادبی کرتے۔ آپ نے سنا ناظرین، نوح علیہ السلام سے وہ لوگ مذاق کے طور پر کہتے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھئی بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرماتے، کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہم پر ہنستے ہو، تمہیں جلد ہی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ مکالمہ ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ترجمہ، اور نوح کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ جی ہاں ناظرین، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دنوں میں تیار ہوئی۔ یہ ہمارے لیے یاد کرنے والی چیز ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی 2 سال میں 2 ایئر میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں مزید اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے، 3 اسٹیپس بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے، اور درمیانی درجے میں بیچ والے حصے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی اور کھانے وغیرہ کا سامان موجود تھا، اور پرندے وغیرہ بھی اوپر والے درجے ہی میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا ہے۔ چنانچہ جب تنور میں پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، ہر جنس میں سے نر اور مادہ ایک ایک جوڑا لینے کے لیے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے ہوں، انڈے دیتے ہوں۔ جانور آپ علیہ السلام کے پاس آتے، آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں۔
یہ بات سنیں انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ سانپ اور بچھو حاضر ہو کر نوح علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں حضور ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کے شکار نہ ہو جائے، اس لیے میں تمہیں سوار نہ کروں گا۔ انہوں نے عرض کی آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے نقصان نہ پہنچائیں گے۔ لہٰذا جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ یہ آیت پڑھ لے، سلام علی نوح فی العالمین۔ ترجمہ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ جو بندہ یہ آیت کریمہ پڑھ لے گا انشاءاللہ عز و جل اسے سانپ اور بچھو سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ۔ یہ کل 7 افراد تھے۔ کون کون تھے آئیے سنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں، یہ ٹوٹلی 7 افراد تھے۔ اور نمبر 3، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آئے تھے وہ ٹوٹلی 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہے لیکن صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے فرمایا تم اس کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن پاک میں بیان ہوا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ترجمہ فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے، کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے۔ سبحان اللہ، شروع کرنا ہوتا تھا تو بسم اللہ فرماتے، کشتی چلنے لگ جاتی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو پھر آپ بسم اللہ فرماتے، کشتی ٹھہر جاتی۔ اس آیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ بندہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہے تو اسے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ کامیابی کے حصول کا سبب بنے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار کنٹینیو 40 دن رات برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھی، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ ایک تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ عذاب کس انداز سے آیا۔ ناظرین کرام، آپ نے ابھی سنا کہ زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن تک برستی رہی، زمین سے بھی پانی نکلا اور اس قدر نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، اور جب یہ عذاب کے طور پر ہو تو بتائیں اس کا معاملہ کس قدر سخت ہوگا۔ اور اسی کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آسانی کے ساتھ رواں دواں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا، آپ اسے اظہار اسلام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے، اسے اسلام والا سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت یہ منافق تھا۔ طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، کہا اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کے بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالی رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہو گئی اور کنعان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہری، تو آپ علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یاد رہے 10 محرم
یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب زمین سے پانی خشک ہو گیا، سوکھ گیا، اس پر چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا، تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے نوح، تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو ہم نے تمہارے اوپر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعت پر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارکہ جودی پہاڑ پر ٹھہرا۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی یہ تقریباً 6 مہینے تک پانی پر چلتی رہی اور بالآخر 6 مہینے کے بعد سفینہ مبارکہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ تو باتیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کے حوالے سے تھی۔ آئیے اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے متعلق باتیں سنتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو بلایا اور فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کی تاکید کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی 2 باتیں یہ ہیں، نمبر 1، اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ بے شک لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جو 7 آسمانوں کو پھاڑ سکتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتی۔ اگر 7 آسمان، 7 زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پہ یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا وزنی ہوگا۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہنا کیونکہ یہ کلمہ ثواب کا جامع ہے۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، آخری وقت میں وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہنا، سبحان اللہ والحمدللہ کی کثرت کرتے رہنا۔ اے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو نصیحت کریں، بچوں کو تعلیم دیں، ان کو ترغیب دلائیں کہ بیٹا نماز پڑھتے رہنا، بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، نیکیاں کرتے رہنا۔ اگر ہم اس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا اور ہمارے بچے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ دوسری 2 باتیں جن سے آپ نے انہیں منع فرمایا، نمبر 1، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنے سے منع فرمایا کہ توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو اصل ذات جس پر توکل کیا جا سکے وہ اللہ عز و جل ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور توکل کرنا ہے تو اللہ عز و جل پر کریں۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ عز و جل انہیں کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک الموت علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو عرض کی، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سب سے بڑے، اے لمبی عمر والے، اے مستجاب الدعوات، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ ملک الموت ہیں، آپ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے دنیا کو اس شخص کی طرح پایا جس نے ایک گھر بنایا ہو جس کے 2 دروازے ہوں اور وہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ یعنی دنیا کتنی مختصر ہے، آپ نے کس انداز سے سمجھا دیا کہ دنیا بہت ہی زیادہ مختصر ہے، ہمیں اس میں لمبی امیدیں نہیں باندھنی چاہیے، بلکہ جس طریقے سے ایک مسافر سفر میں اپنے سامان کو کم رکھتا ہے، دنیاوی مشاغل، دیگر لوگوں سے رابطے کم رکھتا ہے اور اپنے سفر کی طرف توجہ رکھتا ہے، تو ایک بندہ جو دنیا میں آیا ہے وہ بھی مسافر کی طرح ہے، اس کی زندگی بہت کم ہے، اسے چاہیے دیگر لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں گزارے تاکہ یہ اس کی زندگی بہتر ہو سکے اور اس کا صلہ اسے آخرت میں
اچھا مل سکے۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، آج ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی۔ اللہ کرے یہ تمام باتیں ہمیں یاد ہو جائیں، ہم اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بہتر انداز میں گزارنے والے بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بولنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کسی دوسرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کو بھی